محمد رسول اللہ سرکار نے جب سب کو اکٹھا کیا تھا پہلا کام کیا کیا؟ سارے کلمہ پڑھو، نہیں پڑھایا۔ نماز پڑھو، نہیں پڑھائی۔ کوئی ایسا دین کا کام شروع کروایا؟ نہیں کروایا۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا سارے اکٹھے ہو گئے؟ جی ہاں ہو گئے۔ اپنے بھی غیر بھی سارے ہو گئے؟ جی ہو گئے۔ فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ آج کا ہاتھی، آج کا رہبر، آج کا مرشد، آج کا رہنما، آج کا استاد، آج کا مبلغ، آج کا مقرر اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کیوں نہیں رکھتا کہ وہ اپنی تبلیغ کو پر اثر کرنے کے لیے، اپنی تقریر کو پر اثر کرنے کے لیے پہلے اپنا بیہیویئر اور کریکٹر پیش کرے تاکہ اس کی بات میں وزن ہو۔ سرکار نے دعوت دینی تھی کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مگر اس دعوت سے پہلے اپنی ذات کے کریکٹر کو پیش کیا۔ اور جب کریکٹر کو پیش کیا، اہل سیر نے لکھا ہے، آپ اٹھائیے، سب اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان میں جو سب سے کٹر قسم کے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ، انہوں نے کہا انت صادق، اپنے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہم ایک دن کی بات نہیں کرتے، لوگ تو دن میں ایک چاول کھا کے بھی چکھ لیتے اور سمجھ جاتے، ہم نے 40 سال تمہیں دیکھا ہے، انت صادق، ہم نے تمہیں سچا پایا، ہم نے تمہیں سچا۔ اس کا مطلب یہ خلاصہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کا جو منفرد پہلو لوگوں کے سامنے تھا وہ سچائی تھی، وہ صدق تھی، وہ سچائی تھی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق، یہ خود بھی سچا ہے، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، پھر جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ تو سرکار نے اپنا جو کریکٹر پیش کیا، اس کریکٹر کا جو نمایاں ایک پہلو تھا وہ سچائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے مقام غوثیت پر فائز ہونے والا، مقام قطبیت پر فائز ہونے والا سرکار کی سیرت کا وہ پہلا پہلو ہے جسے سچائی کہتے ہیں، وہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کی سچائی سر پہ آ گئے، سر پہ آ گئے، سب کو لوٹ رہے ہیں، سب چھپا رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، مال نہیں بتا رہے، لیکن جب باری آئی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ام الخیر فاطمہ کے بیٹے، تو آپ نے فرمایا کیوں اتنا سختی سب پہ کر رہے ہو؟ اور میں بتاتا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے پوچھا لوگ چھپاتے ہیں، تو سچ بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے غوث اعظم کو پتا تھا کہ میں نے جس مقام تک جانا ہے اس کے لیے پہلے سچ کا دامن تھامنا ہوگا۔ تھا ماں کا کہا ہوا، یہ وعدہ تھا ماں کا، وعدے کی پاسداری بھی کر رہے تھے، لیکن سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ چلے سچ کو ایک طرف رکھتے، ماں کی پاسداری کو بھی ایک طرف رکھتے، خوف کے مارے بھی تو کچھ کر سکتے تھے نا، بھاگ سکتے تھے، بچپنے کا عالم تھا، چھپا سکتے تھے، کسی کو ووٹ لے سکتے تھے، لیکن سچائی نکھر کے سامنے آئی اور کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے یہاں سے اس کا آغاز کیا، سچائی کا آغاز کیا، لیکن غوث اعظم کے ماننے والے آپ کے نام لے گا۔ اب تو اس ملک پاکستان میں وکیل جھوٹے، جج جھوٹے، صحافی جھوٹے، ٹیچر جھوٹے، حکمران جھوٹے، حتیٰ کہ وارثان محراب و ممبر بھی اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، بچا کے رکھا ہے، وہ کسی غوث کی نگاہ میں موجود ہیں تو ہیں، ورنہ وارثان محراب و ممبر کو دیکھو،
تو والا کر دیتے ہیں نظام کو، حلال کو حرام، حرام کو حلال، منٹ میں وہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غوث اعظم کی اس تعلیمات ابتدائیہ کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو ڈیلیور کیسے کریں؟ ڈیلیوری کے لیے تو پہلے اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، پہلے اچیو کرنا ضروری ہے۔ جس کے علم کی بنیاد ہی جھوٹ سے ہو، اس نے ڈیلیور بھی جھوٹ ہی کرنا ہے۔ لہذا معاشرے کا ہر فرد اس لپیٹ میں ہے۔ ہم نے جناب سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جنہوں نے سیرت مصطفیہ میں مکمل اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا، اور اس کا جو پہلا پہلو نمایاں تھا وہ تھی سچائی مصطفیٰ، صدق مصطفیٰ، انت صادق، آپ سچے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ خون مصطفیٰ بھی، تو خون مصطفیٰ کا اتنی تاثیر تو ہو نا کہ عبد القادر جیلانی بچپنے کے عالم میں بھی جھوٹ ہے، سچائی نکھر کے سامنے آئی۔ اب پھر پوری اس تاریخ کو پڑھتے چلے جائیں، لیکن ایک جملہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ مقام قطبیت و غوثیت سیرت مصطفی میں سانچے میں ڈھالنے کے بعد ہی میسر ہوتا ہے، لیکن عبد القادر جیلانی نے عملی طور پر قدم بعد میں رکھا۔ مقام قطبیت پر جب فائز ہوئے تو وہ کہتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں کوئی زہد و تقویٰ کر کے، کوئی مجاہدے کر کے، کوئی لمبے سجدے کر کے، میں یہ کر کے مقام قطبیت پر نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں رسول اللہ کی شریعت کو پڑھ پڑھ کے مقام قطب پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس شخصیت نے رسول اللہ کی شریعت کو پڑھ پڑھ کے ولایت کے اعلیٰ درجے کو پایا ہے، جب اس شریعت پر عبد القادر جیلانی نے عمل کیا ہوگا تو پھر اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا، کتنے پردے کھلے ہو، کتنی حقیقت منکشف ہوئی، کتنے راز کھلے ہوں گے۔ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے سچائی کا ساتھ دیا جائے، سچ بولا جائے، سچ پھیلایا جائے۔ کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، اور ینجی یہ مضارع ہے، اس جہان میں بھی سچائی نجات دیتی ہے، اگلے جہان میں بھی سچائی ساتھ دیتی ہے اور نجات دیتی ہے۔ وہ جو مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے الفاظات الیومیہ میں جو انہوں نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں، حضرت عبد القادر جیلانی کے دھوبی کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ اس نے قبر میں جا کر من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کے جواب میں غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ مرید عبد القادر جیلانی کی اس پھیلائی ہوئی شریعت و طریقت میں پورا اس کسوٹی پر اترتا تھا۔ انہوں نے کہا جو میرے غوث کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو میرے غوث کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو میرے غوث کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے۔ بس جس طرح سیرت و صورت مصطفی میں غوث نے ڈالا تھا وہ رنگ مجھ پر بھی چڑھایا ہے۔ لہذا جب بندہ اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر غوث اعظم کرم بھی کرتا ہے۔ غوث اعظم ہم اصطلاحی طور پر آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو حضرات اعتراض کرتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غوث اعظم ایسے ہی ہے جیسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی میں ہے، ورنہ صدیق اکبر اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم صدیق اکبر، اللہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب صداقت کی باری آتی ہے تو جناب صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ چیز آئے کہ حدیث میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صدیق اکبر نہیں آیا، جناب علی المرتضیٰ کے لیے آیا، لیکن والذی جاء بالصدق وصدق بہ کے ایک قول کے مطابق جناب صدیق اکبر نے صداقت کی ہے تو آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر صدیق یہ اصطلاحی معنی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اور آپ کے بعد امت مصطفی میں جس نے صداقت کو ڈنکے کی چوٹ پر اور روز روشن کی طرح یہاں کیا ہے اسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی فاروق اعظم،
حق اور سچ میں فرق اور امتیاز کرنے والا، یہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہم کس کو کہتے ہیں؟ جناب عمر فاروق کو۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ولایت میں غوث اعظم، غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، مدد کو پہنچنے والا، فریاد رسی کرنا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم حقیقی طور پر ساری صفات کا مالک اللہ کو ہی جانتے ہیں، مگر وہ جس کو جس صفت سے متصف کر دے، ہر کوئی نہ کوئی کسی صفت کا مظہر ہے اللہ کے صفات کا۔ ہم غوث اعظم اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں کہ جو ولایت میں جتنے لوگ ولی، نقبا، نجبا، ابدال، اخیار، عمدا، یہ جتنے موجود ہیں، ان میں غوث اعظم سب یہ بھی مدد کرتے ہیں، یہ بھی مدد کو پورا پہنچتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی مدد کو پہنچنے والا ہے وہ بغداد کی سرکار ہے، جناب عبد القادر جیلانی۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں جناب عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کو نمایاں پہلو یہ تھا درست العلم حتی صرت قطبا، انہوں نے شریعت مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کے مقام قطبیت پر فائز ہوئے۔ ہمیں بھی اللہ پاک شریعت محمدیہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔